بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد. حدثنا محمد بن بشار حدثنا صفوان بن عيسى حدثنا عمرو بن عيسى أبو نعامة العدوي قال سمعت خالد بن عمير وشويسا أبا الرقاد قال بعث عمر بن الخطاب عتبة بن غزوان قال انطلق أنت ومن معك حتى إذا كنت في أقصى بلاد العرب وأدنى بلاد العجم فأقبلوا حتى إذا كانوا بالمربد وجدوا هذا الكذان فقالوا ما هذه؟ قالوا هذه البصرة. فصاروا حتى إذا بلغوا حيال الجسر الصغير قالوا ها هنا أمرتم فنزلوا فذكروا الحديث بطوله فقال عتبة بن غزوان لقد رأيتني بإني لسابع سبعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لنا طعام إلا ورق الشجر حتى تقرحت أشداقنا فالتقطت بردة فقسمتها بيني وبين سعد فما منا من أولئك السبعة أحد إلا وهو أمير مصر من الأمصار وستجربون الأمراء بعدنا. یہ روایت جو کل گزشتہ گزری تھی وہ اور یہ دونوں میں تقریباً مضمون ایک ہی ہے، البتہ اس میں کچھ واقعہ الگ ہے. یہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے بھیجے ہوئے ایک صحابی ہیں عتبہ ابن غزوان. عتبہ ابن غزوان اپنا واقعہ بیان فرما رہے ہیں حدیث کے آخر میں، لیکن اس سے پہلے کا جو مسئلہ ہے وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے ایک جماعت دے کر، ایک لشکر دے کر روانہ فرمایا. ہوتا کیا تھا کہ کسریٰ کی جو سلطنت تھی، قیصر اور کسریٰ جو ہم نام سنتے ہیں نا، تو کسریٰ کی سلطنت کو حضرت عمر ابن خطاب، جیسے کل بیان کیا تھا کہ قادسیہ کی جو جنگ ہوئی تھی، اس قادسیہ کی جنگ میں حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے یہ فارس کا قلعہ قمع کر دیا تھا، یعنی بالکل اس کو تہس نہس کر دیا تھا، اس کی حکومت کا تختہ پلٹ دیا تھا. لیکن کہیں کہیں سے کچھ ٹکڑیاں ایسی تھیں جو مسلمانوں کے شہروں پر حملہ کرتی رہتی تھی، بدامنی پیدا کرتی تھی. مکمل طور پر تو وہ لوگ کسی طرح پریشان نہیں کر سکتے تھے، لیکن کنارے کنارے جو آباد ہوتے ہیں، جیسے سورت ہے تو سورت کا اگر آپ کنارہ دیکھیں تو وراچھا کی طرف جائیں تو موٹا وراچھا، پھر ادھر اون کی طرف جائیں تو اون ہے، ادھنا ہے. اس طرح جو کنارے کی آبادیاں ہوتی ہیں تو کنارے کی آبادیوں پر یہ ٹکڑیاں حملہ آور ہوتی تھیں اور پریشان کرتی تھی، بدامنی پیدا کرتی تھی. حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس اتنے ابھی افراد نہیں تھے کہ بڑا لشکر روانہ فرماتے، لیکن ایک تدبیر فرمائی کہ کوئی ایسے جنرل اور کمانڈر کو طے کریں جس کے ساتھ اگرچہ افراد کم ہو لیکن اس کی جو دور اندیشی ہے اور اس کی جو مہارت ہوتی ہے، جنگی مہارت، اس جنگی مہارت سے وہ ان لوگوں کو ایسا پسپا کر دے اور پیچھے ڈھکیل دے اور ایسا ان کا کام کر دے کہ پھر دوبارہ وہ ہمت نہ کریں. حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے یہ تدبیر اختیار فرمائی اور ان لوگوں کو یہ فرمایا کہ یہ تم لوگ یہاں سے اس راستے سے روانہ ہو، اور جب تم بارڈر پر پہنچو جہاں پر اسلامی مملکت کی بارڈر ختم ہوتی ہے، یعنی عرب کی بارڈر پوری ہوتی ہے اور عجم کی بارڈر شروع ہوتی ہے، تو وہاں کے کچھ اثرات ان کو بتائے، وہاں کے کچھ نشانات بتائے کہ اس مقام پر جا کر تم پڑاؤ ڈالنا، اور وہاں پر جا کر پھر تمہاری تدبیر سے تم کیا کرتے ہو وہ تمہیں کرنا ہے. اور اس لشکر کا جو امیر بنایا وہ حضرت عتبہ ابن غزوان. دیکھو عتبہ کتنا اچھا نام ہے، کوئی رکھتا ہی نہیں. غزوان یہ بھی بہت اچھا نام ہے، صحابی ہیں یہ، اور لوگ نام پوچھتے ہیں کوئی نام اچھا دو اچھا دو. یہ صحابہ کے نام جو آپ سن رہے ہیں نا، یہی نام یاد رکھو، یہی نام رکھ دینے کے. بہت سارے نام ایسے ہوتے ہیں کہ جو صحابہ کے ہیں لیکن معمول میں ہی نہیں ہے، رکھا ہی نہیں جاتا اس کو. تو حضرت عتبہ ابن غزوان رضی اللہ عنہ کو اس لشکر کا امیر بنا کر روانہ فرمایا. فرماتے ہیں کہ حتیٰ اذا کنتم فی اقصی بلاد العرب، یہ ہے کہ جب تم عرب کے شہروں کی، ملک عرب کی بارڈر پر پہنچو اور عجم کی بارڈر کی شروعات وہاں پہنچو، تو پھر وہاں پر جا کر
تمہیں تدبیر یہ اختیار کرنا ہے کہ تمہارا جو لشکر کا امیر ہو وہ پھر جیسی تمہیں حکمت عملی بتلاوے اس کے مطابق چلو۔ فرماتے ہیں کہ انہوں نے وہاں پر کچھ سفید پتھر دیکھے جس سے ان کو پتہ چلا کہ یہی وہ جگہ ہے، ہاکد الکدان، اور یہ کہتے ہیں نرم پتھر، سفید نرم پتھر کو۔ اب پتھر ہو اور نرم ہو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جیسے سنگ مرمر، سنگ کہتے ہیں پتھر کو، اور مرمر اس کا نام ہے۔ وہ پتھر کو بھی آپ دیکھیں گے تو آپ اس کو ناخن سے کھرچو تو کھرچ جاتا ہے وہ، بس یہی پتھر کی نرمی ہوتی ہے، وہ گدے کی طرح نرم نہیں ہو جائے گا، پتھر جو ہوگا وہ گدے کی طرح نرم نہیں ہوگا، تو یہ اس کی نرمی ہے۔ تو ایسی کوئی پتھر کی بات ہے، اور اسی کو بصرہ بھی کہا جاتا ہے، یعنی ایسی سفید نرم پتھر کو کدان اور بصرہ دونوں کہا جاتا ہے۔ اور جب یہ وہاں پہنچے تو کہنے لگے یہ کیا ہے؟ تو کسی نے کہا کہ ہادی البصرہ، یہی تو بصرہ ہے، یعنی یہی نرم پتھر کی جگہ ہے، اور اس شہر کو آباد کرنے والے بھی یہی ہیں۔ کون؟ حضرت عتبہ ابن غزوان۔ حضرت عتبہ ابن غزوان رضی اللہ عنہ بہت تجربے کار تھے، جنگی مہارت بہت زیادہ تھی ان میں، اور یہ جنگی مہارت ہر ایک کے بس کی بات بھی نہیں ہوتی ہے، یہ جو لوگ اس لائن کے ہوتے ہیں وہی لوگ زیادہ سمجھتے ہیں، اور اسی کی بنا پر آگے ان کو ترقی دی جاتی ہے جنگوں کے اندر اور فوج کے اندر۔ تو حضرت عتبہ ابن غزوان رضی اللہ عنہ نے وہاں پہنچ کر جب دیکھا کہ ایک طرف پل ہے، چھوٹا سا پل بنا ہوا ہے، اصل میں یہاں پر جسر صغیر کا ذکر جو ہے، چھوٹے پل کا جو یہاں پر ذکر ہے حدیث میں، اس کی وجہ یہ ہے کہ بغداد میں اسی ندی کے اوپر ایک دوسرا بڑا پل بنا ہوا تھا، تو اس کو چھوٹے پل سے یہاں پر تعبیر کیا کہ چھوٹے پل کے قریب یہ لوگ پہنچے، حتی اذا بلغوا حیال الجسر الصغیر فقالوا ہا ہنا امرتم، تو کہنے لگے بس یہیں کا حضرت عمر ابن خطاب نے تمہیں آرڈر دیا ہے۔ اب یہاں پر فرماتے فنزلوا، ان لوگوں نے وہاں پر پڑاؤ ڈال دیا۔ آگے کیا ہے؟ فذکروا الحدیث بطولہ، پھر ایک طویل حدیث کا ذکر ہے، لیکن یہاں پر حضرت امام ترمذی نے اس کو بیان نہیں فرمایا۔ پھر آگے حدیث کا وہ ٹکڑا لائے جو مطلب کا ہے، جس سے ان کو باب کو ثابت کرنا ہے، لیکن جو ذکروا طول الحدیث، ذکروا الحدیث بطولہ، یہ جو حدیث ہے یہاں پر کیا چیز ہے جس کو انہوں نے حذف کر دیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ حضرت عتبہ ابن غزوان رضی اللہ عنہ نے یہاں پر پہنچنے کے بعد جو وہ ٹکڑیاں حملہ آور ہوتی تھیں ان کا کام کیا اور ان کو برابر سے جواب دیا، تو پھر ان ٹکڑیوں نے وہاں پر سے حملہ کرنا بند کر دیا، اور یہاں پر دوسرے شہر پہلے سے آباد تھے، ابھی بصرہ آباد ہوا نہیں ہے، یہاں پر دوسرے شہر پہلے سے آباد تھے، اور اس شہر کے اندر جہاں پر یہ لوگ آباد تھے تو بہت سے عرب مسلمان بھی تھے۔ اس شہر کے اندر تہذیب و تمدن جو عرب میں تھا اس سے بہت زیادہ اعلیٰ تھا، رہائش کے اسباب بہت اچھے تھے، عیش و عشرت کے سامان بہت زیادہ تھے، اور یہاں پر ہر چیز اسباب و وسائل کی موجود تھی۔ تو حضرت عتبہ ابن غزوان رضی اللہ عنہ نے یہ سوچا کہ اگر یہاں پر ہم فوج کو اتار دیں گے اور ان کو یہاں پر آباد کر دیں گے، ویسے تو انہوں نے وہاں پر فوجی چھاونی بنائی، لیکن کہاں بنائی وہ بھی بتا رہا ہوں میں۔ انہوں نے یہ سوچا کہ اگر اسی شہر میں ان فوجیوں کو بھی اور اس لشکر کو بھی ہم آباد کر دیں گے تو پھر ان کے حالات بدل جائیں گے، ان کے حالات بدل جائیں گے، اور یہ دوسروں کو دیکھ کر مزید آگے بڑھیں گے، اور یہ اسلام سے دور ہوں گے، احکامات اسلامیہ سے کٹتے چلے جائیں گے، اور دوسروں کی تہذیب میں رنگتے چلے جائیں گے۔ جیسے مسلمان ہیں، ہم لوگ ہندوستان میں رہ رہے ہیں، ہمارا بود و باش دوسرے لوگوں کے درمیان میں ہے، تو ہمارے رہن سہن کے طریقوں میں بہت سی چیزیں غیروں کی داخل ہیں۔ آپ دیکھیے کہ بہت سے لوگ آج بھی جب نکاح کا موسم آتا ہے تو گھروں کے اندر جو بدعات اور خرافات ہوتی، جو رسم و رواج ہوتے ہیں، اللہ کی پناہ، اچھا اس میں ایسا نہیں ہے کہ صرف وہ لوگ حصہ لیتے ہیں جو دین سے دور ہیں، جو دین کے ٹھیکیدار ہیں، جو دین کے دعوے دار ہیں، وہ لوگ بھی اس میں شامل ہوتے ہیں، اور ایسے ویسے شامل نہیں ہوتے، بڑھ چڑھ کر کون بول سکتا ہے کسی کو؟ کوئی نہیں کہہ سکتا ہے ارے بھائی آپ کیا کر رہے ہیں، آپ کو زیادہ میں زیادہ دوستی ہوگی تو کوئی دھیمے سے کہہ دے گا یہ غلط ہے یار بس، لیکن اگر کوئی آپ کو یوں کہتے ہیں ارے بھائی یہ کیا کر رہے تو یہ تو چھوڑی چلے تو کہ تیرا کام کر بھائی، اس کو یوں کہہ دیں گے بس بات ختم ہو جاتی، کوئی کہنے کی طاقت ہی نہیں رکھتا ہے۔ ایک جگہ پر نکاح کا مسئلہ آیا، لڑکی والے جو رسم و رواج کر رہے تھے وہ تو کر ہی رہے تھے، ایک
بہت بڑی معلمہ بھی وہاں پہنچی اور لڑکی کے اوپر دودھ وغیرہ ڈالنے کا جو رسم ہوتا ہے وہ بھی ڈالا. معلمہ کی بات کر رہا ہوں میں. اب یہ کوئی رسم ہے؟ دودھ اللہ کی اتنی بڑی نعمت ہے. دیکھیں آپ کو کھانے کے بعد جو دعا سکھائی وہ تو یہ ہے الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین. لیکن جب دودھ پی لیں تو دودھ کے بعد کیا دعا سکھلائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ اللہم بارک لنا فیہ وزدنا منہ، کہ اللہ اس میں برکت دے اور اس میں اضافہ فرما دے. دودھ اتنی قیمتی نعمت ہے. اور خالی دودھ کو آپ دیکھ لیں تو اس سے اتنی آئٹمیں بن رہی، اتنی آئٹمیں بن رہی، اتنی آئٹمیں بن رہی. اور پیزا اور برگر بھی دودھ بغیر چلے نہیں. دودھ کی سب چیزیں سائڈ پہ رکھ دو تو پیزا اور برگر بھی بند ہو جائیں گے. ہے کہ نہیں ہے؟ اتنی بڑی نعمت ہے دودھ. لیکن اس دودھ کا ستیہ ناش کرا کہاں پر؟ سر پہ ڈال کے ہلدی لگائی، فلانی لگائی، پھر وہ پانی کے اندر انگوٹھیاں چھوڑی، پھر اس میں کیا کیا ڈھونڈنے کا اور اس میں مستیاں کرنے کی. اور محرم غیر محرم سارے کے سارے وہاں پر ڈھکوسلے ہوتے ہیں اور کوئی کچھ کہہ سکتا نہیں. یہ کہاں سے آیا بھائی؟ یہ غیروں کے ساتھ جو ہمارا رہن سہن ہے، جو بود و باش ہے، یہ وہاں سے ہم تک منتقل ہوا. دیہاتوں کے رہنے والے، کہاں کے رہنے والے؟ دیہاتوں کے رہنے والے، کوسوں میل شہروں سے، جہاں کی بالکل آب و ہوا تر و تازہ ہوتی ہے، جہاں بہت زیادہ خلط ملط نہیں ہوتا. جب وہاں کے لوگ سٹی میں آئے تو ان کے اسٹیٹس پر آپ فوٹو دے کے ہیپی برتھ ڈے کے، واہ واہ ہیپی برتھ ڈے منا رہے ہیں. کیوں بھائی؟ آپ کے گاؤں میں ایسا ہوتا تھا؟ آپ کے والد صاحب نے، آپ کے دادا نے، آپ کے بڑے بھائی نے، آپ کے اور کسی رشتے دار نے؟ نہیں، ہم نے منایا بھائی. کیوں منایا؟ دوستوں نے بہت فورس کیا. دوستوں نے بہت فورس کیا. کیا کرتا ہے؟ میں خرچہ کرنا پڑا میرے کو. ہیپی برتھ ڈے منا رہے. یہ ہے تو حضرت عتبہ ابن غزوان رضی اللہ عنہ نے سوچا کہ یہاں پر رہیں گے تو ان کی رہائش میں تبدیلیاں پیدا ہوں گی، احکامات اسلامیہ سے دور ہوں گے اور جنگی مہارتیں بھول جائیں گے. تو ایک حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ اور آپ کے صحابہ کو اس کا بہت فکر ہوتا تھا. چنانچہ حضرت عمر ابن خطاب کو لکھ کر بھیجا کہ حضرت میں ایسا ایسا سوچ رہا ہوں، آپ کی کیا رائے ہے؟ حضرت عمر ابن خطاب نے اجازت دی کہ آپ جو سوچ رہے ہیں وہ صحیح ہے. تو ایک نیا شہر بسایا، اسی کا نام رکھا بصرہ. اسی کا نام کیا رکھا؟ بصرہ. اسی شہر کو حضرت نے سب سے پہلے جو نقشہ بنایا وہاں کے جامع مسجد کا نقشہ بنایا اور لکڑیوں اور بانس کے مدد سے اس کی تعمیر کی اور محلے کو بھی بانس سے تعمیر کروایا، یعنی رہائش کے جو گھر ہوئے وہ بھی سب لکڑیوں کے ہوئے. تو یہ، اور اب دیکھیں حضرت عتبہ ابن غزوان کے بارے میں جو محدثین نے لکھا ہے کہ سب سے پہلے مسجد کو آباد کیا. کوئی بلڈر اگر سکسیس ہونا چاہے تو وہ جہاں پر بستی کو آباد کرنا چاہتا ہے، پلاٹنگ کرنا چاہتا ہے، اس میں سب سے پہلے بیچوں بیچ میں درمیان میں بہترین نقشہ مسجد کا پاس کرے، مسجد کی جگہ وقف کرے، مسجد کی عمارت کو تعمیر کر دے. یہ مدھو مکھی کے چھتے کی طرح ہے، رانی مکھی کی طرح ہے. اب خود بخود دیگر مکھیاں آتی چلی جائیں گی اور یہاں پر بستی چلی جائے گی. حضرت مفتی عبد الرزاق صاحب بھوپالی رحمۃ اللہ علیہ امباواڑی کالی پل بڑی مسجد میں تشریف لائے تھے تو انہوں نے یہ بات خود ارشاد فرمائی تھی، اپنا تجربہ بیان کیا تھا کہ میں نے بہت سی ویران جگہوں میں مسجدیں بنائیں، اللہ نے وہاں پر بستیاں آباد کر دیں. یہ اللہ کا نظام ہے. اللہ اپنے گھر کو غیر آباد نہیں رہنے دیتا ہے، الا یہ کہ کہیں پر کوئی خاص وجہ ہو اور وہ غیر آباد ہو گئی ہو، ورنہ اللہ تبارک و تعالی جس جگہ پر اپنا گھر ہوتا ہے اس کو غیر آباد رہنے نہیں دیتا ہے. بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ، کعبۃ اللہ کو جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کو بنانا تھا اس جگہ کا قرآن میں جب ذکر آیا اور ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کو بیان فرمایا تو فرمایا بیوادن، ایسی وادی، ایسا چٹیل میدان، غیر ذی زرع، جہاں پر کھیتی کا کوئی سوچ بھی نہیں سکتا، اتنی بنجر زمین، لیکن وہاں پر کعبۃ اللہ کا تعمیر فرمایا. اور تعمیر فرمایا تو وہ جگہ کیسی آباد ہوئی کہ کسی لمحے وہاں پر کوئی بندہ نہ ہو ایسا نہیں ہوتا ہے. ہر وقت وہاں پر کوئی نہ کوئی
موجود ہے، کوئی طواف کر رہا ہے، کوئی نماز پڑھ رہا ہے، کوئی بیت اللہ کے گرد گھوم رہا ہے وغیرہ، کچھ نہ کچھ وہاں پر آبادی موجود ہی رہتی ہے ہر آن ہر لمحہ، چاہے دن کا کوئی لمحہ ہو چاہے رات کا کوئی لمحہ ہو۔ تو انہوں نے بصرہ کو بھی آباد فرمایا۔ تو فرماتے ہیں ایک محلہ جس کا نام مربت تھا، یہاں پر اونٹوں اور گھوڑوں وغیرہ کا پہلے بازار لگا کرتا تھا۔ اس کو فرماتے ہیں کہ انطلق انت ومن معك حتى اذا كنتم في اقصى بلاد العرب وادنى بلاد العجم فاقبلوا حتى اذا كانوا بالمربد، کہ جب تم اس مقام پر پہنچ جاؤ اور وجدوا هكذا، تو یہ کہتے ہیں کہ جب اس جگہ پر ہم لوگ پہنچے تو یہ اب وہاں پر آباد ہے، یعنی جب بازار جو لگ گیا اور بن گیا اس سے پہلے کے جو حالت ہے، کہتے ہیں اس مقام پر ہم پہنچے جس جگہ آج کل بازار ہے۔ اب حضرت عتبہ ابن غزوان رضی اللہ عنہ نے ان لوگوں کو بسا دیا۔ پھر اس کے بعد حضرت عتبہ ابن غزوان ایک مدت تک رہے، وہاں کا ان کو گورنر بھی بنا رکھا۔ پھر یہاں سے یہ واپس مدینہ المنورہ جانے کے لیے نکلے، کیوں؟ ان کا یہاں پر دل نہیں لگتا تھا، یہی چاہتے تھے کہ بس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں رہوں بسوں، اور ضرورت کے لیے جہاد وغیرہ کے لیے نکلوں اور پھر واپس وہیں چلا جاؤں۔ تو انہوں نے اپنی جگہ پر ایک نائب کو مقرر کیا کہ میں آؤں، وہاں تک تمہیں یہاں کی ذمہ داریاں سنبھالنا ہے اور ساری دیکھ ریکھ کرنا ہے۔ اور پھر یہاں سے یہ نکلے، اور نکل کر جب جانے لگے تو انہوں نے خطبہ دیا۔ کیسا خطبہ دیا؟ اب اس کو بیان فرمایا ہے کہ فقال عتبہ ابن غزوان لقد رأيتني وإني لسابع سبعة مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں تمہیں اپنے بارے میں بتلاؤں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 7 لوگوں میں سے 7واں تھا، یعنی اولین ایمان لانے والوں میں۔ جیسے کل گزشتہ بیان کیا تھا حضرت سعد ابن ابی وقاص کا، ویسے یہ بھی اولین ایمان لانے والوں میں۔ فرماتے ہیں ما لنا طعام الا ورق الشجر، کہ ہمارے لیے کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہوتا تھا سوائے درختوں کے پتوں کے۔ اور واقعی یہ حالت تھی ان کی، یہ بھی اسی لشکر میں تھے جس میں حضرت سعد ابن ابی وقاص جنرل بنا کر بھیجے گئے تھے، اور یہ خود اپنا واقعہ بھی یہی بیان کر رہے ہیں کہ ہمارے لیے کھانے پینے کے لیے، اور لشکر کو انہوں نے یہ بھی سمجھایا کہ بہت زیادہ دنیا کے اندر تمہیں منہمک ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ دنیا صرف اب اتنی باقی ہے کہ جیسے ایک انسان گلاس میں پانی لے کر پیتا ہے تو پینے کے بعد کتنا پانی بچتا ہے، بس اتنا دنیا کا اب حصہ باقی ہے، اور جو ختم گزر چکا ہے وہ اتنا ختم ہو چکا ہے جتنا گلاس میں پانی ہوتا ہے، یعنی پانی کا اکثر حصہ پورا ہو گیا۔ ایسی دنیا کی جو عمر ہے وہ اکثر پوری ہو چکی ہے، اب بچی کتنی ہے؟ قطرہ 2 قطرہ۔ 1443 سال پہلے بیان فرما رہے ہیں، 1400 سال گزر گئے۔ اب آپ کو تو یوں سمجھنا چاہیے کہ ہو سکتا ہے قیامت بس کل آ جائے، بس پرسوں آ جائے، بس مہینے میں آ جائے، بس ہفتے میں آ جائے، اس سے زیادہ، کیونکہ جتنے آثار قیامت کے ہیں یہ ہمارا جب پورا ہوگا نا انشاءاللہ شمائل ترمذی، تو پھر ہم واپس فتن پر آئیں گے، تو فتن کے حدیث آپ جب سنیں گے تو آپ کو یوں لگے گا کہ بس قیامت تو آیا ہی چاہتی ہے، اور ہو سکتا ہے رات میں سوئیں صبح اٹھنے بھی نہ پائیں اس سے پہلے قیامت آ جائے، اور یہ ہو سکتا ہے کہ صبح اگر اٹھ گئے تو شام ہونے نہ پائیں اس سے پہلے قیامت برپا ہو جائے، یہ حالت ہے دنیا کی۔ تو حضرت عتبہ ابن غزوان نے یہ بہت زیادہ جلیل القدر صحابی اور بہت زبردست خطبہ دیا، اور اس میں ایسی سب باتیں جو دل میں رقت طاری کر دیں، ایسی باتیں اپنے تمام فوجی ساتھیوں کو بتلائیں اور ان میں یہ خطاب فرمایا، اور اس کے بعد اپنا واقعہ بیان کرنے لگے کہ ہمارے لیے کھانے کے لیے سوائے پتوں کے اور کچھ نہیں ہوتا تھا، تو تم دنیا کی طرف زیادہ ملتفت مت ہو جانا، اپنا التفات دنیا کی طرف زیادہ مت کرنا، کیونکہ ہمارا یہ حال تھا حتی تقرحت اشداقنا، کہ ہمارے جبڑے پتے کھانے کی وجہ سے زخمی ہو جایا کرتے تھے۔ فالتقطت بردتن، اور فرماتے ہیں کہ وہ جو کچرا ڈالنے کی جگہ ہوتی ہے نا، وہاں پر ایک چادر پڑی ہوئی تھی، وہ چادر میں نے اٹھا لی۔ ایسے کہیں بھی گڑی پڑی چیز اٹھاتے نہیں ہیں، اور اگر اٹھا لیا ہے تو اس کے ساتھ جو اس کا مسئلہ ہے وہ اس کا حق ادا کرنا ہے، لیکن جو پھینک دی گئی ہے کوڑے کچرے میں، اب اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے اور وہ اس میں کسی کا حق نہیں ہے، وہ اس کو جو اٹھا لے وہ یوز کر سکتا ہے۔ تو کہتے ہیں وہاں پر ایک چادر پائی میں نے، تو اس کو اٹھائی، اور فقسمتها بینی و بین سعد، اور میں نے اپنے اور سعد ابن ابی وقاص کے درمیان اس کو تقسیم کر لی۔ مطلب اتنی زیادہ تنگ دستی تھی کہ اپنے پہننے اوڑھنے کے لیے چادر کا بھی انتظام نہیں تھا۔
اب یہ تو اس دور کی بات ہے، اور آج کے دور کی ہماری تم ہمیں جو دیکھ رہے ہو کہ ہم کمانڈر بنے ہوئے ہیں، ہم گورنر بنے ہوئے، تو فرماتے ہیں کہ فما منا من اولئک السبعۃ احد الا وهو امیر مصر من الامصار. اور آج کا مسئلہ یہ ہے کہ ہم جو 7 تھے، کیا نا میں 7ویں میں کا 7واں تھا، تو آج ہم 7 کا یہ حال ہے کہ ہم کسی نہ کسی اسٹیٹ کے گورنر بنے ہوئے ہیں. آج ہماری یہ حالت ہے. اور ہم سے اگر کوئی غلطی ہو جائے تو ہم سے درگزر کرو، ہمیں معاف کرو. ہم انسان ہیں، ہم پوری کوشش کرتے ہیں کہ تمہیں ہم تکلیف نہ پہنچائیں اور نہ پہنچنے دیں، ہم تمہیں آرام پہنچائیں، یعنی اپنی رعایا کے ساتھ ہم پوری دیکھ بھال کی کوشش کیے ہوئے ہیں. اس کے باوجود اگر ہم سے کہیں بھول چوک ہو جاتی ہے تو ہمیں تم معاف رکھو. کیوں؟ ہم بہت تکلیف اٹھا کر آئیں، تمہاری تکلیف کو ہم سمجھتے ہیں. ایسے نہیں باپ دادوں سے ہمارے پاس چلے آ رہی ہے حکمرانیاں، اور ہم ہر طرح کی حکمرانی اپنے باپ دادا کا حق سمجھتے ہوئے استعمال کر رہے ہیں اور اپنے آپ کو خوب زیادہ آرام پہنچا رہے ہیں. تمہیں تکلیف میں دیکھ کر ہمیں مزہ آ رہا ہے؟ نہیں، ہم نے بہت تکالیف برداشت کی ہے، پتیاں چبا کر لشکروں میں ہم نے جنگیں لڑی ہیں. اس کے بعد آج اللہ نے ہمیں گورنر کے عہدے پر بٹھایا ہے. تمہاری تکالیف کو ہم سمجھ رہے ہیں اور تمہیں آرام پہنچانا ہمارا اولین فریضہ ہے. اس کے باوجود اگر ہم سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو ہم سے درگزر کرو. ورنہ آگے کیا فرماتے ہیں کہ کہتے ہیں آئندہ تم لوگ ہمارے بعد آنے والے امراء کا تجربہ کرو گے. وَسَتُجَرِّبُونَ الْأُمَرَاءَ بَعْدَنَا، کہ ہمارے بعد تم امراء کے یعنی آنے والے گورنروں کا تجربہ کرو گے. اس وقت تمہیں احساس ہوگا کہ ہمارے اور ان میں کیا فرق تھا اور ہمارے اور ان میں کتنے زیادہ حالت تبدیل ہو گئے. اس کا تم تجربہ کرو گے، اس وقت تمہیں احساس ہوگا. اس روایت میں بتانے والی وہی چیز ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا یہ حال، تو خدا علیہ الصلوۃ والسلام کا کیا حال ہوگا؟ یعنی آپ کے صحابہ نے جب آپ کے ساتھ تھے وہ اور اس حال میں اپنی زندگی بسر کی کہ پتے چبانے پڑے، تو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا حال کیا ہوگا؟ اللہ رب العزت اسی طرح سادگی کے ساتھ ہم تمام کو بھی زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا